بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک گناہ کا ارتکاب کر لیا، لہٰذا تم لوگ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ دفنا دینا۔ دوستو، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا یوں فرمانا کہ میں نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کس وجہ سے تھا، وہ گناہ کون سا تھا جس کی طرف آپ نے آخری عمر میں اشارہ فرمایا تھا، اس کی تفصیل ہم ابھی بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے صحابہ کرام سے کیا گفتگو فرمائی تھی اور کن کن رازوں سے پردہ اٹھایا تھا۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب آپ شدید علالت میں تھیں تو ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ کہا جاتا ہے کہ مرض کی شدت کی وجہ سے اس وقت آپ اس قدر لاغر ہو چکی تھیں کہ حرکت تک نہ کر سکتی تھیں۔ جب حضرت ابن عباس نے ام المؤمنین کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو سیدہ نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میری تعریف کریں گے۔ کہا گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور مسلمانوں کی معتبر شخصیت ہیں، وہ صرف آپ کی عیادت کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر سیدہ نے فرمایا، تم انہیں آنے کی اجازت دے دو۔ بس حضرت ابن عباس اجازت ملنے پر خیمے میں داخل ہوئے اور سیدہ سے دریافت فرمایا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا، میں خیریت سے ہوں، اگر اللہ کے عذاب سے بچ گئی۔ اس پر حضرت سیدنا ابن عباس نے عرض کیا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ بھلائی پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، آپ کے علاوہ رسول اللہ نے کسی کنواری سے شادی نہیں کی اور آسمان سے آپ کی برات نازل ہوئی ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ابن عباس میرے پاس آئے اور میری تعریف کی اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھولی بصری بن جاؤں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ جب مرض الموت میں تھیں تو حضرت سیدنا ابن عباس ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور اجازت طلب کرنے لگے، مگر اما عائشہ نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ وہ اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ سیدہ عائشہ نے انہیں اجازت دے دی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابن عباس نے ام المومنین حضرت عائشہ کو یہ فرماتے سنا، میں آگ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اس پر حضرت ابن عباس نے عرض کیا، اے ام المؤمنین، بے شک اللہ عز و جل نے آپ کو آگ سے پناہ دے دی ہے۔ آپ سب سے پہلی عورت ہیں جن کی برات آسمان سے نازل ہوئی۔ طبقات الکبریٰ میں ابن سعد علیہ رحمہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ام المؤمنین عائشہ بیمار ہوئیں اور بیماری کے دوران جب بھی ان کا حال پوچھا جاتا تو آپ فرماتی، الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ جو بھی آپ کی عیادت کے لیے آتا اور وہ انہیں بشارت دیتا تو وہ اس کے جواب میں کہتی، اے کاش میں ایک پتھر ہوتی، اے کاش میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتی۔ مختصراً یہ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شدید علالت کے بعد مدینہ طیبہ میں 17 رمضان المبارک کی رات 57 یا 58 یا 59 ہجری کو وفات پا گئیں، جبکہ وہ دور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کا تھا۔ جب مدینہ طیبہ میں آپ کی وفات کی خبر پھیلی تو تمام اہل مدینہ شدید غم میں ڈوب گئے، اور حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر علیہ رحمہ نے تو کیا ہی خوب کہا ہے کہ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات سے صرف اسے ہی صدمہ پہنچا جس کی آپ ماں تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدہ عائشہ کے گھر سے رونے کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو ادھر بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کیا ہوا ہے۔ خادمہ گئی اور واپس آ کر بتایا کہ وہ وفات پا گئی ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ اس پر رحم کرے،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی، سوائے اس کے باپ کے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مروان بن حکم مدینہ طیبہ پر گورنر تھا، لیکن وہ حج پر گیا ہوا تھا اور اپنا نائب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کر گیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز عشاء کے بعد اندھیری رات میں آپ کو جنت البقیع قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ منقول ہے ام المومنین حضرت عائشہ کے جنازے پر اس رات اس قدر زیادہ تعداد میں لوگ دکھائی دیے کہ اس سے پہلے کسی رات لوگ اتنی بڑی تعداد میں کبھی اکٹھے نہ ہوئے تھے۔ دوستو، مستند کتب سیر میں ہے کہ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آخری عمر میں پہنچی تو آپ طویل عرصہ تک بیمار رہیں۔ یعنی اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ آپ کی موت طبعی نہیں تھی بلکہ آپ کو قتل کیا گیا تھا، اور اس قتل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملوث تھے۔ حالانکہ مستند کتب سیر میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ کی وفات طبعی نہیں ہوئی تھی بلکہ آپ کو قتل کیا گیا تھا۔ منقول ہے کہ جب آپ کی بیماری نے طول پکڑا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ مرض الموت ہے اور اب کوچ کا مرحلہ آنے والا ہے، تو آپ نہایت عجز و انکساری سے یہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک گناہ کا ارتکاب کر لیا، لہٰذا تم لوگ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ ہی دفنا دینا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس گناہ سے آپ کی مراد جنگ جمل میں شرکت تھی اور اس معاملے میں آپ کی اپنی تعویل تھی۔ اسی لیے آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو وصیت کر دی کہ تم لوگ مجھے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ دفنانا بلکہ مجھے بقیع کے قبرستان میں میری بہنوں کے ساتھ دفنا دینا، کیونکہ میں اس واقعے میں اپنے آپ کو کبھی بری الذمہ نہیں سمجھتی۔ دوستو، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوں فرمانا در حقیقت باعث عجز و انکساری تھا، وگرنہ آپ کی فضیلت اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے مقام و مرتبہ پر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بیسیوں جگہ آپ کا ذکر خیر ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کے مقام و مرتبے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ دعا ہے رب العالمین آپ کے ذکر خیر کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین۔